اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز کے بارے میں تھوڑی گفتگو کریں گے۔ یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا 5 نمازیں اور زکوٰۃ اور رمضان کے روزے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں اس سے کم بھی نہیں کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا۔ تو وہ چلا گیا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لیں۔ نماز کی اہمیت کتنی ہے اور ہم اس سے کتنی لاپرواہی برتتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا ہمارے اور منافقین کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اس کو ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم کم از کم جو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، انہیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ پھر ایک مسلم کی حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ نماز دوسری اس کا کفارہ، اور پھر اسی طرح دوسری سے تیسری، تیسری چوتھی اور 5ویں، اور پھر جمعہ سے جمعہ تک جو گناہ صغیرہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ نہیں، وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو 5 نمازیں پڑھتا رہے۔ اور پھر رمضان سے رمضان تک کے دوسرے رمضان تک گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہ شرط یہ ہے کہ نماز پڑھتا رہے۔ تو اس لیے ہم اس طرف سے بالکل بے تعلق ہیں، کلمہ پڑھ لیا اور ٹھیک بات ختم ہو گئی، نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی عام چیز ہے، جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو ذرا تھوڑا سا تو ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کیا چیز نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک رکعت میں 5 دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی توحید، شرک نہ کرنا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز تو توحید ہے، 5 ہی نمازیں ہیں اور ایک رکعت میں 5 دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو توحید ہی سے کام چلے گا۔ جو میں نے پہلے حدیث بیان کی ہے بخاری مسلم کی، اس میں ایک جملہ رہ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم شرک نہ کرنا، پھر 5 نمازیں اور پھر زکوٰۃ اور پھر روزے۔ تو توحید کا کیا مقام ہے؟ یعنی توحید کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ یہ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ جہنم سے نجات حاصل کریں تو ہمیں شرک تو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال بہت عام کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، جب چیز یہ ہے کہ کئی چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا، لیکن نماز کے بارے میں پوچھتے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ تو آخرت میں ہے۔ اس کی تو کوئی شرط نہیں رکھی کہ کوئی شخص نماز پڑھے گا تو وہ دولت مند ہو جائے گا، یا وہ بیمار نہیں ہوگا، یا اس میں پریشانی نہیں آئے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو شخص نمازی ہوگا، جو صدق نیت سے نماز پڑھتا ہوگا، اس پہ پریشانی بھی ایسی آئے گی کہ
کہ ایسے گزر جائے گی جیسے اسے محسوس ہی نہ ہو. کیونکہ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے. تو نماز تو اللہ ہی کا ذکر ہے. تو اس لیے یہ جو اطمینان قلب ہے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ نماز سے حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر باقاعدہ صحیح نیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا. آدمی خوش ہو پھر بھی اللہ وہی ہے، آدمی غمگین ہو پھر بھی اللہ وہی ہے، پریشان ہو پھر بھی اللہ وہی ہے. اس لیے جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اللہ تو وہی ہے. وہ تکلیف دے، وہ خوشی دے، سب اس کی طرف سے ہے. تو لہٰذا اس لیے نماز کے ساتھ، باقاعدہ نماز پڑھنے کے ساتھ ایک اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے، اور اس سے جو چیزیں ہم پہ پریشانیاں آتی ہیں، دوسری چیزیں آتی ہیں، یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا آتی ہیں تو محسوس نہیں ہوتی. لہذا اس لیے سب سے بڑا فائدہ اس نماز کا ہے کہ اگر آپ شروع کر دیں، اور لیکن نماز جو ہے وہ بڑے سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ جو تعدیل ارکان ہیں ان کو پورا کیا جائے. کہ جیسے بعض لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، نہیں، اطمینان سے نماز پڑھی جائے. تو بے شمار اس کے فائدے روحانی بھی ہیں، اور ظاہری طور بھی اللہ تعالیٰ کرم فرما سکتا ہے. نماز کے بعد اس کے مالی معاملات بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ تو سب اس کی قدرت میں ہے، لیکن یہ کنڈیشن نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ نماز جو ہے اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے کہ یہ انکنڈیشنل ہے. یعنی ایک ہی شرط ہے کہ اس کی شرط کوئی نہیں، وہ مالک ہے، ہم نے سجدے کرنے ہیں. ہم کیسے شرط لگا سکتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھوں تو میرا یہ کام ہو جائے گا؟ نہیں. لیکن نماز بہت ضروری ہے. جب حضور فرما دیں کہ تارک الصلاۃ جو ہے وہ کافر ہے، تو پھر اس کے بعد گنجائش کہاں رہے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن شفاعت فرمائیں گے تو بے نمازی سے منہ پھیر لیں گے. تو لہذا ہمیں یہ تھوڑا اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم 5 منٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. اور پھر یہ ہے کہ نماز جو ہے برائیوں، فحشات، ہر شے سے روکتی ہے. کم از کم جب ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، پھر وہ کسی کو سلام کا جواب نہیں دے سکتا، گالی نہیں دے سکتا، چغلی نہیں کر سکتا. جتنی دیر وہ نماز میں کھڑا رہے گا یہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی یہاں گزاریں اور وہاں، پریشانی آئے اور محسوس نہ ہو، تکلیف آئے محسوس نہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. یہ بہت بڑا روحانی وظیفہ ہے نماز کا. اور اگر ہم اس پہ کھڑے ہو جائیں، اقیم الصلاۃ، اور پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں اس کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہو، اور وہ ہمارے ذہن میں بھی بات ہو جب ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، تو پھر دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اٹس سفیشینٹ، کہ یہ کافی ہے، تو پھر اس طرح تو کام نہیں چلے گا. کلمہ پڑھنے کے بعد پھر دوسری چیزیں شروع ہوتی ہیں جس میں بنیاد ہے جو دین کی، وہ نماز ہے، اور اس سے لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ہی میرے جو سننے والے ہیں وہ اگر آج سے شروع کر دیں، اگر ان کو نہیں آتی سیکھ لیں، کسی کو رازدار بنانے سیکھ لیں اور شروع کر دیں آج سے ہی، تو ایک ہفتے بعد اپنی روحانی کیفیت دیکھ لیں. باقی معاملات تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کرے، لیکن کم از کم روحانی طور پہ اس کا فائدہ بہت ہے. اور آدمی اگر سکون کی تلاش میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے شروع کر دے، نماز شروع کر دے. میری آپ سے یہ گزارش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.